اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ شروع کی آیتوں میں ہی فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پوری آیت آخر تک آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب سفر کروایا، اور وہ مسجد اقصی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور تاکہ اپنے بندے کو وہ نشانیاں دکھا سکے۔ یہ سیدی رسول اللہ کے معراج کے سفر کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، مسجد اقصی کی کیا حیثیت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں اس کا اندازہ آپ کو انہی آیات سے ہو جانا چاہیے۔ سیدی رسول اللہ جب معراج کے وقت براق پر بیٹھ کے آپ آسمانوں کی جانب سفر کرنا شروع فرماتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مسجد اقصی جاتے ہیں، اور یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کے صحن میں ایک پیلے رنگ کا گنبد بنا ہوا ہے، آج جو تصویروں میں آپ کو نظر آتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر براق رکا اور اس چٹان کے اوپر سے سیدی کو لے کر آسمانوں کی جانب سفر شروع کیا۔ لیکن یہ گنبد صخرہ ہے، یہ چٹان کا گنبد کہلاتا ہے۔ مسجد اقصی یہ نہیں ہے۔ مسجد اقصی اس سے پیچھے دوسری جانب ایک بڑی سی مسجد بنی ہوئی ہے، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کس طریقے سے صہیونی ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اور وہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد اقصی ایک بالکل الگ مسجد ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ محترم ہے، جس طرح ہمارے لیے سیدی رسول اللہ کی مسجد نبوی محترم ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی بھی محترم ہے۔ آپ اس بات سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ سیدی رسول اللہ نے تقریباً 23 برس ظاہری حیات مبارک میں آپ کو اسلام پہنچایا، یہاں پہ ہمیں دین سکھایا، ہمارے درمیان آپ ظاہری طور پر بشریت کے ساتھ موجود رہے۔ اس میں تقریباً 14-15 برس مسلمان مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تمام مکی دور کے 13 سال اور مدنی دور کے تقریباً 1-1.5 سال مسلمانوں کی نماز پڑھنے کے لیے جو سمت ہوتی تھی وہ بالکل شام کی جانب، فلسطین کی جانب ہوا کرتی تھی، بیت المقدس شریف کی جانب، مسجد اقصی کی جانب، خانہ کعبہ کی جانب ہم منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ مسجد مدینہ منورہ میں وہ مسجد ہے، مسجد قبلتین جسے کہتے ہیں، کہ جب آپ سیدی رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل فرمائی کہ قرآن میں وہ آیتیں پوری تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی جانب منہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے طلب فرما رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رخ مسجد حرام کی جانب کر دیا جائے، تو اللہ نے آپ کی یہ خواہش قبول فرما لی، اور اب جہاں بھی ہوں مسلمان اپنا منہ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کی جانب کر لیں۔ اور اسی نماز کے دوران مسلمانوں نے اپنی سمت تبدیل کر لی، اسی لیے مسجد قبلتین کہتے ہیں اس کو، کہ ایک مسجد جہاں 2 قبلے تھے، نماز شروع ہوئی تھی بیت المقدس کی جانب، وہ شمال میں سیریا کی جانب نارتھ میں، اور نماز کے دوران میں ہی سمت تبدیل کر دی گئی، اور سیدی رسول اللہ نے اپنا چہرہ مبارک خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اور تمام مسلمان آپ کے پیچھے آ گئے۔ اسی لیے 2 قبلوں والی مسجد کہلاتی ہے، مسجد قبلتین۔ مسجد اقصی کو کس نے بنایا تھا؟ یہ بات تاریخ میں بہت زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ انبیاء کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، کچھ لوگ سیدنا ابراہیم سے منسوب کرتے ہیں کہ جس طرح سیدنا ابراہیم نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، آپ ہی نے مسجد اقصی کی بھی تعمیر فرمائی تھی۔ اور یہ ہزاروں، جب سے انبیاء کی تاریخ چل رہی، جب سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا رہا ہے، جب سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے خانہ کعبہ کی اہمیت رہی ہے، اسی طرح انبیاء میں مسجد اقصی بھی اتنی ہی قیمتی اور اتنی ہی مبارک اور بابرکت رہی ہے، جیسے قرآن نے تصدیق فرمائی ان آیات میں کہ الذی بارکنا حولہ، یہ ہم نے برکت دی اس کے ماحول میں، اس جگہ میں، بابرکت جگہ بنائی۔
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سیدی رسول اللہ کو مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی لے کر گئے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے اس لیے اہم ہے، اس لیے اہم نہیں ہے کہ مسئلہ فلسطین ہے، اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہاں اسرائیل کی ایک ریاست قائم ہو گئی ہے۔ مسئلہ مسجد اقصی کے بارے میں آج مسلمان شدید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یا آج آپ کو پوری دنیا میں ایسے مسلمان ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر فلسطین پر اور مسجد اقصی پر اور بیت المقدس شریف پہ اگر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے یا اسرائیل کی ریاست بن جائے وہاں پہ اور تب فلسطین کی بھی ریاست قائم ہو جائے تب ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ سارے جملے کفر کے ہیں، کوئی مسلمان اپنی زبان سے یہ بات نہیں نکال سکتا۔ سیدی رسول اللہ کی نگاہ میں جو مسجد اقصی کی اہمیت ہے وہ فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے نہیں، اس وقت تو فلسطینی مسئلہ تھا ہی نہیں، اس وقت تو اسلام وہاں پہنچا بھی نہیں تھا۔ جب اللہ نے یہ معراج کی آیتیں نازل فرمائی کہ اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی، اس وقت کون سا اسرائیل تھا وہاں پہ اور کون سا مسئلہ فلسطین تھا؟ ہمارے لیے بیت المقدس شریف اس لیے مقدس ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بابرکت جگہ ہے اور یہاں مسجد اقصی ہے، اور یہیں پر اور اتنی بابرکت یہ جگہ ہے کہ اسی مسجد اقصی میں سیدی رسول اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے ان کی امامت کروائی۔ واقع معراج میں یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء یہاں جمع ہوئے، سیدی رسول اللہ نے ان کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد سیدی رسول اللہ پھر گنبد صخرہ سے اس چٹان سے براق پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں پر تشریف لے گئے، جہاں پہ پورا معراج کا سفر ہے وہ ہم بیان بھی کر چکے ہیں، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ جب آپ سدرۃ المنتہا پھر پار کر کے اللہ کے پاس گئے اور پھر وہاں نمازیں بھی فرض ہوئیں آپ پہ، اور وہ جو کرم اور فضل ہوا اس کے بعد جو تحفے سیدی اپنی امت کے لیے واپس لے کر آئے، اور راستے میں بھی آپ کی تمام انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بار بار جب اللہ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی، جب سیدی تشریف لانے لگے تو سیدنا موسیٰ نے فرمایا کہ میری قوم نے کبھی اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کی اور آپ کی قوم کے لیے مشقت ہو جائے گی، 50 نمازیں یہ دن میں نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو سیدی رسول اللہ دوبارہ واپس گئے، پھر اللہ سے درخواست کی، اللہ نے پھر کم کر دی، اور یہ کئی دفعہ ہوتا رہا حتیٰ کہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں، اور پھر سیدنا موسیٰ نے فرمایا کہ آپ کی قوم یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ تو سیدی رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس دوبارہ لوٹ کے جاؤں۔ اب آپ یہ دیکھیے، ایک عجیب راز اور معجزہ ہے اور کمال ہے اور معرفت ہے کہ سیدنا موسیٰ سیدی رسول اللہ کی امت کی فکر فرما رہے ہیں، اور سیدنا موسیٰ کے کہنے پہ سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی درخواست اور مشورے پر سیدی رسول اللہ کے پاس جا کر آپ کے لیے، امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسانیوں کی درخواست کرتے ہیں۔ جو گزرے ہوئے انبیاء، آپ اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، سیدی رسول اللہ پہ شک کرتے ہیں، وہ پہلے والے انبیاء بھی جو ہیں وہ بھی سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت اور اس کا دھیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہیں، اس کے بارے میں معاملات کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی یہ وصال، ان کو کیسے معلوم تھا کہ یہ امت نماز نہیں پڑھے گی؟ ان کو کیسے معلوم تھا کہ اس امت پہ مشقت ہو جائے گی؟ آپ بار بار سیدی سے درخواست کرتے کہ اللہ کے پاس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ نمازیں کم فرما دیں۔ یہ سب کچھ سارا واقعہ جب آسمانوں پر ہو رہا تھا اور سیدی وہاں سے واپس تشریف لائے تو مسجد اقصی تشریف لے کر آئے، اور پھر مسجد اقصی سے آپ براق پر بیٹھ کے واپس مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی پوری حقیقت بتائی، تمام انبیاء وہاں جمع ہوئے، سیدی نے وہاں ان کی امامت کرائی اس مسجد میں۔ یہ اہمیت ہے اس مسجد کی، اتنی ہی اہمیت ہے جتنی خانہ کعبہ کی، جتنی مسجد نبوی کی۔ ہم اسے قبلہ اول کہتے ہیں، پہلا قبلہ ہمارا وہ ہے، لیکن اس کی اہمیت مسجد نبوی اور مسجد حرام سے کم نہیں ہے۔ اگر آج اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن خانہ کعبہ پر قبضہ کر لے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور مسلمانوں سے کہیں کہ تم بھی ایک علاقہ لے لو کنارے پر لیکن خانہ کعبہ ہمارے قبضے میں رہے گا، تو دنیا کا کوئی مسلمان اسے تسلیم کرے گا؟ کون سا مسلمان ہوگا جو یہ کہے کہ 2 ریاستی سولوشن بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے خانہ کعبہ پہ تم قبضہ کرو، آس پاس کے علاقے ہمیں دے دو، مل کے حکومت کرتے ہیں خانہ کعبہ پر؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ نعوذ باللہ اگر کوئی کفار اور مشرک مسجد نبوی پر آ کے مسلمانوں سے کہیں کہ مسجد نبوی ہمارے قبضے میں ہوگی اور تم آس پاس کے علاقے میں اپنی اور جگہ بنا لو، کیسے کوئی مسلمان قبول کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان یہ قبول کر لے کہ مسجد اقصی پر صہیونیوں کا قبضہ قائم رہے
اور وہ مسلمان اس پر راضی ہو جائے کہ آس پاس کے علاقوں میں فلسطینیوں کو بھی ایک چھوٹا سا علاقہ دے دیا جاتا ہے لیکن یہ سارا علاقہ صہیونیوں کے پاس رہے گا. کیسے ممکن ہے؟ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جو اس بات پر راضی ہو جائے. خلفائے راشدین کے دور میں جب سیدی رسول اللہ کے حکم پر دین کو پھیلانے کی ڈیوٹی لے کے صحابہ کرام جزیرہ نما عرب سے باہر نکلے تو یہ تاریخ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک فوج سیدنا ابو بکر نے عراق اور ایران کی جانب بھیجی اور دوسری فوج کو شام کی جانب روانہ فرمایا. شام پہ رومن امپائر تھی اور عراق اور پرشیا کی جانب پرشین امپائر. یہاں پہ وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور اس جانب عیسائی تھے. اور پھر حضرت خالد بن ولید کی کیمپینز، ایک کیمپین آپ کی عراق میں، پھر آپ عراق سے آپ کو شام بھیجا گیا اور شام میں آپ نے وہ پوری کیمپین جس کے نتیجے میں شام فتح ہوا، اس وقت سیدنا خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جیسے جلیل القدر صحابہ کے ہاتھوں، اس کا سارا مقصد صرف بیت المقدس شریف کو فتح کرنا تھا. جنگ یرموک بھی اسی لیے لڑی گئی. وہ جتنی بڑی بڑی جنگیں ان علاقوں میں ان ساروں کا ہدف مسلمانوں کا بیت المقدس شریف تھا. اس وقت تو کوئی مسئلہ فلسطین نہیں تھا، اس وقت تو کوئی یہودی وہاں پر نہیں تھے. مسلمان کیوں بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کے لیے بے چین تھے؟ صرف اس لیے کہ ان کو مسجد اقصی کی اہمیت اور حیثیت کا علم تھا. ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ پورا علاقہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بابرکت علاقہ ہے، برکت والا ہے، یہاں اللہ نے برکت دی ہے، یہاں نشانیاں رکھی ہیں اللہ نے. سیدی رسول اللہ یہاں سفر کر کے تشریف لائے تھے، انبیاء کی امامت آپ نے یہاں پر فرمائی تھی. جب مسلمانوں نے بیت المقدس شریف کو گھیر لیا، حضرت عمر کا زمانہ تھا، تو ظاہر ہے وہ عیسائیوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب وہ اس شہر کا دفاع نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جنگ یرموک میں مسلمان ماشاءاللہ فتح مند ہو چکے تھے، بڑی بڑی جنگوں میں مسلمان کامیابی حاصل کر چکے تھے، اور اب پوری طرح بیت المقدس شریف کو گھیر لیا گیا تھا. تو عیسائی نے، جو وہاں راہب تھا بڑا، اس نے شرط رکھی کہ میں چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا شہر کی، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے امیر خود آ کر مجھ سے یہ چابیاں قبول کریں، مجھ سے یہ چابیاں لیں. اب ظاہر پھر یہ پیغام سیدنا عمر کو بھجوایا گیا. اگر جنگ کی جاتی تو اس میں خون خرابہ ہوتا، ظاہر کئی مسلمان شہید ہوتے، مارے جاتے، شہر بھی تباہ ہوتا. تو سیدنا عمر نے اس تجویز کو قبول کر لیا، فرمایا میں خود آتا ہوں اور چابیاں شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور میں خود آ کے اس شہر کو اپنے قبضے میں لوں گا. اور یہاں پر پھر وہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ساتھ صرف ایک غلام کو لیا اور ایک اونٹ تھا آپ کے پاس. آپ یہ سوچئے کہ وہ اسلامی ریاست جو ایک جانب پرشیا کو فتح کر رہی ہے اور ایک طرف رومن امپائر کو تباہ کر رہی ہے، اس کے خلیفہ کے پاس ایک اونٹ تھا. اور وہاں مدینے سے آپ نکلے ہیں شام کی جانب، تقریباً 1 مہینے کا سفر ہے. اور سفر اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ سیدنا عمر اونٹ پر بیٹھتے ہیں اور ملازم پیدل چلتا ہے، اور کچھ عرصہ ملازم اونٹ پر بیٹھتا ہے اور سیدنا عمر اس کی لگام پکڑ کر اس کے آگے چلتے ہیں. اور جب بیت المقدس شریف پر آپ پہنچے تو آپ کو سامنے سے سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح، انہوں نے آپ کا استقبال کیا، اور پورا لشکر مسلمانوں کا دیکھ رہا ہے. عیسائی دیواروں کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا سپہ سالار آ رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے. اور کیفیت کیا تھی کہ سیدنا عمر کی باری تھی اس وقت زمین پر چلنے کی، اور غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور مسلمانوں کا خلیفہ اس کے اونٹ کی مہار پکڑ کر چل رہا تھا. ناقابل یقین، ناقابل بیان منظر ہوگا. آپ ذرا تصور میں سوچیں کہ اتنی بڑی اسلامی فوج جس کی دہشت اس وقت پوری دنیا پر قائم تھی، اس کا خلیفہ جب اس طرح آتا ہے شہر پر قبضہ لینے کے لیے، تو وہ عیسائی راہب خود نکل کر باہر آیا اور کہتا ہے کہ واللہ آپ حقدار ہیں اس شہر کے، کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو اس کو فتح کرے گا وہ اسی طرح آئے گا کہ زمین پر چل رہا ہوگا اور اس کا ملازم غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا. شہر کے دروازے کھول دیے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے. اس عیسائی راہب نے آپ کو شہر کی سیر کرانی شروع کی. تو ایک بہت ہی بڑا عیسائی چرچ تھا، وہاں پہ عبادت گاہ تھی. سیدنا عمر وہاں پہ گیا اور دیکھتے رہے اس پورے چرچ کو. بہت پرانا اور قدیم بنا ہوا تھا.
عین اس وقت نماز کا وقت ہو گیا. تو سیدنا عمر نے اس پادری سے کہا کہ میں باہر نماز پڑھ کر آتا ہوں. تو اس نے کہا آپ یہیں پڑھ لیں. اب سیدنا عمر کی فراست اور ان کی ذہانت اور ان کی ماشاء اللہ اللہ کا کرم اور فضل جو ان کے اوپر، آپ نے فرمایا اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان اس جگہ کو مسجد بنا لیں گے اور تمہارا چرچ، تمہارا جو عبادت گاہ ہے تم سے لے لی جائے گی. سیدنا عمر باہر نکلے، آپ نے میدان میں نماز پڑھی اور پھر مسلمانوں نے وہاں پر ایک مسجد بنا دی جو مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے اور آج تک قائم ہے. بیت المقدس شریف کو فتح کر کے مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ درست کیا، تعمیر کی، اس کو ٹھیک کیا. ظاہر ہے کہ ان کا فروغ کے چھدیوں سے چلی آ رہی تھی اور بیچ میں اس کی تعمیر و مرمت تو نہیں ہوئی تھی کیونکہ سارے غیر مسلم تھے، لیکن اس جگہ کی اہمیت صرف مسلمانوں کو معلوم تھی. اور پھر اس جگہ کو نشان لگایا گیا کہ جہاں پہ براق جو تھا اترا تھا، گنبد صخرہ جہاں آج آپ کو نظر آتا ہے، وہ سارا وہ جس دیوار کے اوپر جبریل اترے تھے، ان سب چیزوں کو پھر مسلمانوں نے پکا مستحکم کر دیا. اور پھر بیت المقدس شریف مسلمانوں کے پاس کئی سو سال تک رہا، حتیٰ کہ صلیبی جنگیں آ گئی. اور پہلی صلیبی جنگ میں یہ تقریباً 300-400 سال کا عرصہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا. اور پھر پہلی صلیبی جنگ میں صلیبیوں نے بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقت سے پہلے. اور تاریخ لکھتی ہے اس بات کو کہ جب صلیبیوں نے مسجد اقصیٰ پر اور بیت المقدس شریف پر قبضہ کیا تو اس بری طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ اسی مسجد عمر میں مسلمانوں کا خون عیسائیوں کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ چکا تھا. جب مسجد اقصیٰ صلیبیوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو پوری مسلمان دنیا میں ماتم ہوا. تمام مسلمان اس طرح بری طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے جیسے مسجد نبی اور خانہ کعبہ مشرکین اور کفار کے نعوذ باللہ قبضے میں چلا جائے. 90 سال تک مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس شریف عیسائیوں کے قبضے میں رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجا کہ جنہوں نے پوری مسلمان دنیا سے فوجیں جمع کی اور وہ صلیبی جنگوں میں ان کو شکست دیتے ہوئے بیت المقدس شریف کو ایک مرتبہ پھر آپ نے آزاد کرایا. سلطان نور الدین زنگی کوشش کرتے رہے اس سے پہلے. اس بات کے باوجود کہ اسرائیل کی ریاست کا قیام 1948 میں ہو چکا تھا، لیکن مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس شریف پھر بھی مسلمانوں کے پاس ہی رہی. لیکن 1967 کی جنگ میں، عرب اسرائیل جنگ جو 67 کی ہوئی، اس میں یہ صدمہ ہمیں ایک دفعہ پھر برداشت کرنا پڑا کہ 1000 سال کے بعد بیت المقدس شریف اور مسجد اقصیٰ پھر یہودیوں کے پاس چلی گئی. اور ابھی تک تقریباً 50-55 سال ہونے کو آئے ہیں مسجد اقصیٰ یہودیوں کے قبضے میں ہی ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اپنا جان، مال، عزت اور وقت صرف کرے. مسجد اقصیٰ کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے. آج جو پاکستان کی ریاست میں ایک طوفان کھڑا کیا جاتا ہے کہ اگر عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں، ہماری کیا دشمنی ہے اسرائیل کے ساتھ، یہ سب کفر کے جملے ہیں. یہ سب بات کرنے والے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان بغاوت کرتے ہیں اور حالت جنگ میں ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہمارا آخری تصادم اس سرزمین پر یہودیوں کے ساتھ ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے پاکستان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ایک جانب غزوہ ہند کریں گے تاکہ ہندوستان میں یہ چمن ایک مرتبہ پھر معمور ہوگا نغمہ توحید سے، جیسے بابا اقبال نے فرمایا، اور دوسری جانب سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف میں یہی فرمایا گیا ہے کہ غزوہ ہند لڑنے والی فوج واپس پلٹے گی اور شام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی، اور پھر وہ آخری جنگ ہوگی جس میں صہیونیوں کو، یہود کو اور دجال کو قتل کیا جائے گا، اور بیت المقدس شریف اور مسجد اقصیٰ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے پاس آئے گی. کون بدنصیب ہوگا کہ جو اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم کر کے بھارتی مشرکوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے، غزوہ ہند کو ترک کرے، اور کون بدنصیب ہوگا جو یہودیوں کو تسلیم کر لے، ان کے ناپاک وجود کو تسلیم کر لے، اور سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کے مطابق اس فوج میں شامل نہ ہو جو جا کے دجال کو قتل کرے گی اور بیت المقدس شریف کو آزاد کروائے گی.
یہ بات آپ کی تقدیر بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی بھی کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج اور یہ پاک سرزمین وہ مرکز بنے جہاں سے وہ فوجیں نکلیں جو غزوہ ہند لڑیں گی اور بیت المقدس شریف آزاد کرائیں گے۔ اپنی ہر نماز میں یہ دعا تو کم از کم کیا کریں، یا اللہ ہمیں غزوہ ہند کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بیت المقدس شریف کی آزادی کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں خلافت الحم منہاج النبوہ نصیب فرما، ہمیں حیات طیبہ، رزق الکریم اور حسن خاتمہ نصیب فرما اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ اپنے رب سے طلب تو کریں، اس کا مذاق نہ اڑایا کریں، اور یہ کفر اور گناہ نہ کر بیٹھنا کہ اسرائیل کے ناپاک وجود کو تسلیم کر لو اور یہ کہو کہ اگر فلسطینیوں کو حقوق مل جاتے، حقوق کیسے ملیں گے فلسطینیوں کو؟ وہ ناپاک صہیونی جو پوری دنیا میں ایک اکھنڈ بھارت کی طرح ایک اکھنڈ اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، وہ بیت المقدس شریف کیوں مسلمانوں کے حوالے کریں گے؟ وہ تو وہاں مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا دجال وہاں بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے۔ تم کیسے ان سے معاہدہ کر کے دو ریاستی حل نکال سکتے ہو یا فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوا سکتے ہو؟ اس سے بڑی خرافات اور کفر اور شرک اور کیا ہوگا کہ تم اپنے منہ سے ایسے کلمے نکالو؟ مسجد اقصیٰ اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنا خانہ کعبہ، جتنی مسجد نبوی۔ وہ مشرکین کے پاس نہیں رہ سکتی، یہود کے پاس نہیں رہ سکتی۔ ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو اس راز کو سمجھنا ہے، اس رمز مسلمانی کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے تمہیں کس واسطے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب دنیا میں، سیدی نے فرما دی تھی یہ بشارتیں، کہ پوری دنیا میں خلافت الحم منہاج النبوہ قائم ہوگا، کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ کا نام داخل نہ ہو چکا ہو۔ تو کیوں اپنے آپ کو بدنصیب کرتے ہو مشرکین اور کفار کے ساتھ دوستی کر کے کہ جب وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کر رہے ہو اور اللہ نے تمہیں ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہو؟ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں، بدنصیب نہ ہو جانا۔ جو سعادتیں اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہیں ان کو ضائع نہ کرو۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، ان کے شہداء افضل الشہداء ہوں گے، اور وہ بہترین فوج ہوگی جو غزوہ ہند کے بعد پلٹے گی اور شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی۔ الحمدللہ یہ سعادت پاکستان اور پاک فوج کے لیے ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔